يصم. السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ شیخ. اهلا وسهلا ومرحبا شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایوہ ہم لوگ شیخ آپ کا ذرا سا بھی ٹائم نہیں لیتے ہیں, بہت خیال رکھتے ہیں آپ کا. نہیں ذرا سا ٹائم کو دے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. نہیں شیخ صاحب کا ٹائم تو ہم لیتے تاکہ مطلب ان کے ٹائم سے کچھ ہم لوگ لے نہ سکیں ادھر سے, تاکہ ٹائم پہ شروع کر سکیں. بہرحال شیخ صاحب ایسے بھی جی میں سن رہا تھا کہ قاری صاحب ختم کرنے جا رہے تھے مرنے والی بات پر, تو آپ نے کہا کہ مرنے والی بات کر لیں, مار کے چھوڑیں پھر آگے چلیں. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. شیخ صاحب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اور یہ جو حدیث ہے شیخ صاحب کی تسحروا فإن فی السحور برکہ, تو یہ سحری جو لوگ اٹھ کر کے کرتے ہیں چاہے وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں ان کو بھی برکت ملے گا کہ صرف برکت کے حقدار وہی ہوں گے جو روزہ رکھیں گے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین, اما بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ, سحری کیا کرو, سحری کے وقت کھانا کھایا کرو, بے شک سحری کھانے میں برکت ہے. اور دوسری حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ تم روزے کے لیے سحری کھایا کرو اور اہل کتاب کی مخالفت کیا کرو, عیسائیوں کی مخالفت کیا کرو, کیونکہ عیسائی سحری نہیں کھاتے. یعنی ان کا 24 گھنٹے کا روزہ تو معروف ہے نا جی, تو وہ 24 گھنٹے سحری کھانے کی بجائے شام ٹو شام مغرب ٹو مغرب کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں جو چیز واضح طور پر موجود نظر آ رہی ہے وہ سحری روزے کے لیے ہے, اور یہ یقیناً مسلمانوں کے لیے ہے. اور مسلمانوں میں سے پھر بالخصوص جو روزے دار ہیں وہ جب روزہ رکھیں تو اس کے لیے سحری کھائیں, ان کے لیے یہ برکت ثابت ہوگی. اور سحری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی کم از کم مقدار فرمائی ہے وہ یہ فرمایا کہ چاہے چند گھونٹ ہی کیوں نہ پی لے لیکن سحری ضرور کرے. 1 2 4 1 3 5 کھجوریں کھا لے, سحری ضرور کرے. تو یہ سحری جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے یا عام حالات کی سحری یہاں مراد نہیں ہے, یہاں روزے کے لیے سحری کھانا مراد ہے. اور مسلمانوں میں بھی ایک تو آپ نے فرمایا کہ عیسائیوں کی مخالفت کرو, وہ سحری نہیں کھاتے, تم سحری کھایا کرو. اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ ہمارے مسلمانوں میں سے روزے داروں میں سے ایسے بھی ہیں کہ وہ شام کو افطار کرتے ہیں مغرب کی نماز کے اذان کے ساتھ, اور پھر شروع ہوتے ہیں کھانا شروع ہوتے ہیں. پہلے افطار کی کھجور, سموسے, پکوڑے اور کچھ پھل وغیرہ. اب مغرب کی نماز پڑھی اور اب جو بھاری قسم کا عشائیہ ہے نا, بھاری قسم کا ڈنر شروع ہو جاتا ہے. اب پھر تراویح پڑھی, تراویح کے بعد پھر چائے پانی یہ اور وہ کرتے کرتے 11 12 1 کے قریب تک کھاتے ہی چلے جاتے ہیں. اور جب اصل سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے کوئی اس وقت سویا ہوا ہے, کوئی اس وقت کسی حالت میں ہے, لیکن وہ سحری جو ہے ان سے چھوٹ جاتی ہے. یہ انداز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. روزہ تو انشاءاللہ ہو جائے گا, لیکن جو تسحر کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نا سحری کھایا کرو, سحری کھاؤ فإن فی السحور برکہ, یہ اس کے خلاف جاتا ہے. سحری کھانا یعنی تہجد کے وقت یا دوسرے لفظوں میں فجر سے تھوڑا پہلے سحری کھانا جو ہے وہ روزے کے لیے ہے, اور وہ یقیناً باعث برکت ہے. اور ساری رات کھاتے رہیں, سحری کے وقت سوئے رہیں, سنت چھوٹ گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے خلاف ہو گیا, یہ صحیح نہیں ہے. یہاں مراد ہے سحری کھانا روزہ رکھنے کے لیے, نہ کہ عام حالات میں اور کسی بھی شخص کا سحری کھانا. مسلمان کا سحری کھانا اور روزے کی نیت سے سحری کھانا یہ باعث برکت ہے. یعنی شیخ یعنی برکت اسی کو ملے گی جو سحری کھا کے روزہ رکھے گا, ایسا نہیں کہ گھر والوں کے ساتھ وہ اٹھ گیا سحری کھا لیا افطاری بھی نہیں کر رہا ہے.
روزہ بھی نہیں رکھا تو وہ کوئی اس کے لیے برکت کیا ہوگی؟ اس نے تو اپنا پیٹ بھر لیا، اسے معلوم ہے کہ اس وقت تازہ کھانا ملے گا، 8 بجے 9 بجے اٹھ کے کھایا تو باسی ملے گا، تو وہ تو پیٹ کا پجاری ہے، وہ اللہ کا پجاری نہیں، پیٹ کا پجاری ہے۔ جی شیخ ہمارے ناظرین میں سے ایک ہے عمر فاروق صاحب، ان کا سوال آیا ہے کہ اگر وہ شخص جو بہت غریب ہے اور مسلسل بیمار بھی رہتا ہے، غربت کا بھی شکار ہے اور بیماری کا بھی شکار ہے، بیمار بھی رہتا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس حالت میں کیا اس کے اوپر کوئی کفارہ ہے؟ کیونکہ کفارہ دینے کے لائق نہیں ہے، بیمار بھی ہے، تو ابھی کیا کرے گا؟ اگر ایک آدمی بیمار ہے تو اس کے لیے تو قرآن کریم نے فرمایا نا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ ہے تندرست آدمی جو بیمار ہو گیا، صحت مند بھی تھا، موٹا تازہ تھا، طاقتور تھا، بیمار ہو گیا، اچانک بیماری آئی، 1 2 3 4 10 روزے چھوٹ گئے، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ رمضان گزرنے کے بعد روزے ہی رکھے گا، اس سے دوسرا کوئی کفارہ یا کوئی فدیہ وغیرہ لے کے روزے کے بدل یا روزے کا قائم مقام نہیں ہو پائے گا۔ ایک ہے بہت بوڑھا آدمی جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب اگر وہ تندرست بھی ہے تب بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے تو پھر بالکل ہی نہیں رکھ سکتا، اور تندرست ہو جانے کے بعد، بیمار تھا روزہ نہیں رکھ رہا، تندرست ہو جانے کے بعد وہ پھر بھی کوئی ایسی پوزیشن میں نہیں آ جائے گا کہ وہ آسانی سے روزہ رکھ سکے، بلکہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث بن چکا ہے۔ اس بڑی عمر کے بزرگ کے لیے یا اس بوڑھے آدمی کے لیے جو کمزور بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، اور اس کے دوبارہ تندرست ہونے کی یا اس پوزیشن میں آنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ دوبارہ روزہ رکھنے کے لائق ہو جائے گا، اس پر ایک وقت کا کسی مسکین کو کھانا دے دینا، یہ ہے اس کا کفارہ۔ اور اس اب آ گئی تیسری شکل، تندرست ہے تو وہ روزہ رکھے بعد میں، اگر بیمار ہے، تندرست ہے، بیمار ہوا روزہ رکھے، مسافر ہے روزے چھوٹ کے روزہ رکھے، بڑی عمر کا آدمی ہے اور وہ بھی اپنی جگہ پر فدیہ ادا کر دے، اس کا روزہ رکھنا جو ہے اس سے اس کے بس سے باہر ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ جو تقریباً آپ بیان فرما رہے ہیں جی، یا عمر فاروق صاحب نے پوچھا ہے کہ آدمی غریب بھی ہے اور بیمار بھی ہے، اب وہ کیا کرے؟ اگر تو وہ اتنا ایسا بیمار ہے کہ جس کو دائم المریض یا دائم المرض کہتے ہیں کہ دائمی بیمار ہے اور وہ آئندہ زندگی میں کبھی بھی روزہ نہیں رکھ پائے گا، ڈاکٹروں کی طرف سے بھی کچھ دوائیاں ایسی، شاید یہ بات پچھلے کسی موقع پر بھی آئی تھی کہ ڈاکٹروں نے کوئی دوا دے رکھی ہے کہ صبح بھی کھانی ہے، دوپہر بھی کھانی ہے، شام بھی کھانی ہے، تو روزہ تو ظاہر ہے وہ آدمی نہ رکھ سکتا، اور دعا کہاں چھوڑ دو گے تو تمہارے مر جانے کا خطرہ ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ ہمیشہ کے لیے اس دعا پہ چلتا رہے گا، اس آدمی سے روزہ نہیں رکھا جائے گا، یہ اپنی جگہ پر اگر اس کو استطاعت ہے تو کسی کو روزہ رکھوا دیا کرے، یا ایک مسکین کا کھانا جیسا کہ فدیہ یا کفارہ ہے روزہ نہ رکھنے والے کا وہ دے دے۔ ایک آدمی اتنی پوزیشن میں ہے کہ وہ بیمار ہے اور اس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس فدیہ دینے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو سیدھی سی بات ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ روزہ بھی نہ رکھے گا اور وہ فدیہ بھی نہ دے گا، اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی سختی نہیں ہے۔ وہ اسی طرح اپنے دل میں رمضان کا احترام کرے، ظاہر ہے کہ رمضان کا احترام یہی ہے کہ روزے داروں کے سامنے وہ کھائے پیے نہیں، بیمار ہے ٹھیک ہے، اور نادار ہے، فقیر محتاج ہے، وہ فدیہ دینے کے بھی لائق نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ رمضان کا احترام کرے، جو جو کام وہ رمضان میں کر سکتا ہے، قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کرنا، نمازیں وغیرہ پڑھنا اور تراویح پڑھنا، یہ سارے کام کرے، روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی بات نہیں ہے، اور فدیہ بھی نہیں دے سکتا تب بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ احسن اللہ علیہ شیخ ہے۔ شیخ ایک سوال آیا ہے، محمد شافعی ہیں کوئی ہمارے مشاہدین میں سے، انہوں نے کہا ہے کہ کیا قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑ کر بلا وضو تلاوت کر سکتے ہیں؟ یہ قرآن کریم کا بلا وضو پڑھنا یا پکڑنا یہ بہت ہی زیادہ
اختلافی مسئلہ ہے. جی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو بلا وضو ہاتھ نہ لگایا جائے، اور تلاوت کرنا تو پھر بعد کی بات ہے نا، ہاتھ بھی نہ لگایا جائے. اور کچھ لوگ بھی علماء کرام میں سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے پکڑا بھی جا سکتا ہے اور پڑھا بھی جا سکتا ہے، تلاوت بھی کی جا سکتی ہے. جو لوگ عموماً کہتے ہیں کہ اس کو بلا وضو ہاتھ نہ لگائیں، وہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے جو ہمارے پاکستان انڈیا میں جو قرآن کریم چھپتے ہیں، عموماً ان کے پہلے صفحے پر گول دائرے کے اندر لکھی ہوتی ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے سوائے پاک بازوں کے کوئی نہ چھوئے. ترجمہ عموماً یہی کیا جاتا ہے. اور اس آیت کے بارے میں دیگر علماء کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں ہے ہی نہیں. یہ جب قرآن کریم لوح محفوظ میں تھا اس وقت کے بارے میں اللہ رب العزت نے خبر دی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے کوئی نہیں چھوتا سوائے اس کے کہ جو پاک باز ہو، یعنی پوری طہارت پر ہو، فرشتوں سے تعلق رکھنے والی بات ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہم یہ سختی کر دیں کہ بغیر وضو کے کوئی آدمی قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتا، تو پہلی بات تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معروف ہے یذکرہ فی کل احیانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتے تھے. مسلمان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم لا ینجس المومن لا ینجس، مومن اور مسلمان یہ نجس نہیں ہوتا، یعنی پلید نہیں ہوتا. جب پلید نہیں ہوتا تو پھر اس کے قرآن پڑھ لینے یا پکڑ لینے میں بلا وضو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. یقینی بات ہے کہ اگر کوئی جنابت سے ہے اس کی نجاست ہے یقیناً، اور وہ نجاست مانوی ہے، حسی نہیں. یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ کے اوپر کچھ لگا ہوا ہے، جسم پر کچھ لگا ہوا ہے، ایسا نہیں. وہ مانوی طور پر نجس شمار کیا گیا کہ وہ مسجد میں نہ جائے، وہ نماز نہ پڑھے، اور یقیناً وہ قرآن کریم کو بھی ہاتھ نہ لگائے کیونکہ وہ حسی نہیں تو مانوی نجاست میں مبتلا ہے. اس کو آپ الگ کر دیں. جو جنبی ہے، جنابت جس پر کہ غسل فرض ہو چکا ہے. رہا عام مسلمان جو جنبی نہیں ہے تو وہ بغیر طہارت کے قرآن کریم کو پڑھ لے، اس کی علماء کرام نے اجازت دی ہے. اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں، دو طرفہ دلائل پر مشتمل کافی طول طویل بحث ہم نے یہاں القاعدہ الجویہ جو ہے دہران والا، وہاں کچھ سلسلہ دروس تھا قرآن کریم کی آیات الاحکام جو ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر. اس وقت بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے خود مطالعہ بھی کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا بھی، اور بالآخر ہم جس نتیجہ پر پہنچے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بغیر وضو کے قرآن کریم کو پکڑ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، جائز ہے. اگرچہ افضل اور اولا اور بہتر یہ ہے کہ وہ باوضو ہو کر ہی قرآن کریم کو پکڑے اور پڑھے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، جتنا ادب اور احترام کریں گے اتنا ہی کم ہے. لیکن یہ دیوار لگا دینا کہ جب تک کسی کا وضو نہ ہو قرآن کریم کو پکڑ نہیں سکتا، کھول نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، اس سے کئی نقصان ہو جاتے ہیں. بالکل. ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہر مسلمان اس کو ہر وقت پڑھ نہیں سکتا. اگر کسی نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے پہلے وہ اٹھے، جائے، وضو کرے اور پھر پکڑے. اور اگر اس شرط کو نکال دیتے ہیں، بندہ پاک صاف ہے، ہاتھ دھلے ہوئے ہیں، اور وہ قرآن کریم کھول کے تلاوت کرنا چاہتا ہے، میرا خیال ہے کہ اگر اس اجازت کو ہم قبول کر لیں تو مسلمانوں میں سے جو عام حالات میں 50%، 40% لوگ تلاوت کرتے ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا، وہ 60، 70، 80% ہو جائیں گے. گویا ہم نے اس شرط کو مضبوط لگا کر لوگوں کو قرآن کی تلاوت سے تھوڑا دور کر دیا. اگر اس شرط کو نکال دیں یقیناً لوگ زیادہ تلاوت کریں گے، زیادہ لوگ پڑھیں گے، پکڑیں گے. ایک اور نقصان ہے اس شرط کے لگانے کا جو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ آپ آفس میں بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس قرآن کریم تو ہے، لیکن آپ کا ایک ساتھی آ گیا، بیٹھ گئی، بات شروع ہو گئی، کہیں کوئی دلیل پیش کرنی ہے، قرآن کریم کی آیت نکال کے دکھانی ہے. اگر آپ آیت نکال کے دکھاتے ہیں، سامنا مان جاتا ہے
یہ واقعہ ٹھیک ہو گیا. اب آپ کا وضو نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جو آ کے بیٹھا ہے وہ اتنی تو گنجائش نہیں دے گا کہ تم جاؤ جا کے وضو کر کے آؤ پھر آ کے مجھے قرآن کی آیت دکھاؤ. وہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑے سے وقت کے لیے آیا ہو نکل جائے گا. جی گویا کہ اس شرط کے نتیجہ میں ہم نے ایک آدمی ہدایت پہ آ رہا تھا, ممکن ہے وہ کافر ہو, مسلمان ہونا چاہتا ہو, ممکن ہے کہ وہ مشرک ہو, اور اسے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ قرآن کریم نے شرک کو کس حد تک گناہ قرار دیا ہے کہ جسے اللہ رب العزت کبھی نہیں بخشے گا. ابھی قاری صاحب درس فرما رہے تھے اسی موضوع پر. تو یہ موقع ہم نے ضائع کر دیا. کیوں؟ ہم نے یہ شرط پکی کر رکھی ہے کہ جب تک وضو نہیں ہوگا قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے. دلائل کی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر تفصیلی دلائل مہیا کیے جا سکتے ہیں. قرآن کریم کو بغیر وضو کے پکڑا جا سکتا ہے, پڑھا جا سکتا ہے, لیکن یہ اتنا بہتر نہیں. زیادہ افضل, زیادہ بہتر وہی ہے کہ آپ وضو کر کے قرآن کریم کو پڑھیں, پکڑیں اور تلاوت کریں. حسن اللہ علیہ. شیخ ایک سوال یہ ہے, جیسے آج کل کا ایک زمانہ ہے کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی سب کے ہاتھ میں ہے, موبائل ہے, اس کے اندر بھی لوگ اپلیکیشن کے ذریعے سے قرآن مجید کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو منع کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو اس میں کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پھر اس کو لے کر کے واش روم جانا ہوتا ہے, بڑے سارے مسائل وہ بہت پیش کرتے ہیں. تو شیخ ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ کچھ لوگ بعض معاملات میں بہت سختی کرتے ہیں. اگر تو آدمی اس طرح اس حساب سے اتر آئے نا کہ ہر حال میں قرآن کریم میں کسی آج کل جو چھوٹی چھوٹی چپیں نکلی ہوئی ہیں, چپ کے اندر بڑی دنیا محفوظ ہو جاتی ہے, اور وہ چپ یوں لگے گا جیسے کہ کوئی چھوٹا سا پیس ہے, لوہے کا ہے, لکڑی کا ہے, کالی پلاسٹک کا ہے. اب اس کو بھی آپ قرآن کہیں گے, جب تک کہ اسے آپ قرآن کو اس چپ کو کسی پرزے میں لگاتے نہیں, ٹیلی ویژن میں, لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں فٹ نہیں کرتے, اس وقت تک اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, اور کوئی نہ پڑھ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. ایسی حالت میں اسے ہم کہیں کہ اسے جی ہم اپنی جیب میں رکھ سکتے. اگر اس طرح کی سختیاں کرنی شروع کریں گے تو پھر مسئلہ یہ آ جائے گا کہ آپ کے کم از کم سعودی عرب کے اندر جو نوٹ چھپ رہے ہیں ان کے اندر کہیں اللہ کا نام آتا ہے یا نہیں؟ صحیح. اللہ کا نام نوٹوں پر موجود ہے. جی. اور پھر آپ نوٹ بھی باہر نکال کے رکھ کے جائیے, بلکہ اچھے زیادہ نوٹ ہوں تو کسی کو دے کے جائیے تاکہ کسی کا مہینہ گزر جائے, وہ نکل جائے گا. بلکہ شیخ اس سے بڑھ کر اس طرح, ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کے یہ ہے, اگر یہ دیکھ لیا جائے گا تو کوئی حافظ قرآن تو اندر نہیں جا پائے گا بیچارہ, جس کے کچھ سینے میں قرآن ہے وہ بھی باتھ روم میں جا پائے. اس کے سینے میں قرآن ہے, اسے بھی باہر ہی رہنا پڑے گا, اس کے لیے مسئلہ بن جائے گا. جی جی جی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ ظاہر طور پر کاغذ پیپر چھپا ہوا ہاتھ میں لے کے داخل ہو جائے گا, یہ تو بالکل ختم جائز نہیں ہے. جی. اندر بیٹھ کے اللہ کے اسماء حسنہ پر مشتمل کوئی چیز پڑھے گا, جائز نہیں ہے. اپنی زبان سے نکالے گا, جائز نہیں ہے. لیکن اگر اس کے موبائل میں قرآن کریم جو ہے وہ بند ہے, پیک ہے, چپ کی شکل میں ہے, یا بٹوے میں نوٹ ہیں, نوٹوں پر کلمہ لکھا ہوا ہے, اللہ کا کوئی نام لکھا ہوا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوئی سختی نہیں ہے. اس پہ اتنا زیادہ ٹائٹ نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ بھی نہ ہو, یہ بھی نہ ہو, یہ بھی نہ. ہاں ایک چیز اور میں یہاں ذکر کر دوں جو عموماً سننے دیکھنے میں آتی ہے, کچھ لوگوں نے رنگ ٹون پر قرآن لگا رکھا ہے, کچھ لوگوں نے رنگ ٹون پر اذان لگا رکھی ہے, کچھ لوگوں نے کوئی اور ذکر اذکار لگا رکھے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ کام نہ کریں, کیونکہ موبائل جیب میں ہے اور باتھ روم میں بیٹھے ہیں, تلاوت شروع ہو گئی, کسی نے ٹیلی فون کر دیا, یا کوئی ذکر الہی شروع ہو گیا جو آپ نے اس میں فیڈ کر رکھا ہے رنگ ٹون کی جگہ پر, تو یہ کام نہ ہو. اذان آپ نے فیڈ کر رکھی ہے, اذان شروع ہو گئی. اب ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ چیزیں اپنے موبائل سے نکالیں, سادہ رنگ ٹون رکھیں, جو بھی رکھیں, لیکن قرآن کریم ذکر الہی وہ رنگ ٹون کی جگہ پر نہ. رہا یہ کہ قرآن کریم اس کے اندر پیک ہے, محفوظ ہے, وہ آپ جب کھولیں گے, پہلے موبائل کھولیں گے, پھر وہ ایپ کھولیں گے, پھر اس کے بعد قرآن کریم ظاہر ہوگا. اس طرح کی چیز اگر آپ کے پاس ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج نہیں.
احسن اللہ علیکم شیخ. شیخ ایک سوال یہ ہے کہ رمضان میں دن میں ہم برش کر سکتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ اور برش, کیا اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں اسے گن بھی نہیں سکتا. یعنی میں گن نہیں سکتا کہ اتنی مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک عموماً جو ہے وہ اراک کی مسواک ہوا کرتی تھی, جیسا کہ حدیث میں یہ بات بھی ملتی ہے. اراک پیلو کا درخت جو ہے, اور وہی اراک کی مسواک جو ہمارے یہاں عموماً مسجدوں کے سامنے بکتی ہے, دکانوں میں بکتی ہے, اور اس مسواک کا بڑا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور بڑی خوشبو ہوتی ہے اسپیشل. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں, اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ مسواک اور چیز ہے اور یہ پیسٹ اور چیز ہے, اس میں یقیناً یہ بات ہے کہ مسواک اور پیسٹ میں تھوڑا فرق ہے. یہ برش اور پیسٹ لگا کے کرنی ہے, اس کی پیسٹ اندر سے نکلتی ہے مسواک, بلکہ اس پیسٹ سے وہ 1000 گنا بہتر چیز ہے جو کہ مسواک کے اندر موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, دانتوں مسوڑوں کے لیے مفید بھی ہے, بلکہ مسواک کے بے شمار فوائد جو ہیں وہ گنے گئے ہیں, اور وہ سارے ٹھیک ہیں. لیکن ایک مسواک جس میں کچھ ٹیسٹ ہے وہ کرنا جب جائز ہے, تو پیسٹ میں بھی ایک ٹیسٹ ہے, وہ بھی کی جا سکتی ہے. حتیٰ کہ منجن جو ہے, منجن جو عموماً ماری جاتی ہے دانتوں پر, اور اس میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ اب آپ جیسے روزے کے بغیر ہوں, عام حالت میں ہوں, اس وقت جو پیسٹ کرتے ہیں یا منجن مارتے ہیں تو اس میں آپ چاہیں تو وہ ٹیسٹ باہر ڈالیں, اندر لے جائیں, اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں. روزے کی حالت میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں حلق سے نیچے نہ کچھ گزرنے پائے. خاص طور پر جو پیسٹ ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہے, اس کا اندازہ آپ کبھی کرنا ہو تو اپنے منہ سے ہی, نیچے فرش ہے صاف ستھرا, اگر فرش پہ منہ سے قطرہ پیسٹ کا نیچے ڈالیے, دیکھیے کتنی تیزی سے وہ پھیلتا ہے. اسی طرح وہ ظاہر ہے کہ حلق کی طرف بھی تیزی سے جاتا ہے. حلق پر کنٹرول رکھ کر اگر کوئی پیسٹ کرتا ہے جائز ہے, لیکن اولا اور افضل یہ ہے کہ دن کو مسواک کر لیجئے, رات کو پیسٹ کر لیجئے. اگر ضرور برش کرنا ہی ہے, رات کو برش کریں, دن کو مسواک کر لیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا, اور آپ کے پیسٹ اور برش جو ہے وہ بھی استعمال میں آ جائے گا. یہ افضل اور اولا اور راجح ہے. اور اسی پر علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ دن کو مسواک کریں, رات کو پیسٹ کریں, لیکن اگر کوئی پیسٹ کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. احسن اللہ علیکم شیخ, جزاک اللہ خیر. شیخ جیسے ہمارے ملکوں میں انڈیا پاکستان کی بات ہم کر رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں نے جن بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہاں کے بڑے مسائل ہیں, سود وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں لوگوں کو ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے, لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں. اب وہ ٹیکس پے کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں انہیں کچھ ملتا التا نہیں ہے. تو کسی نے سوال کیا ہے کہ انکم ٹیکس اور بجلی کے بل میں سود کی رقم جو ہوتی ہے کیا ہم جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جہاں تک تعلق ہے نا بجلی کے بل کا یا کچھ ایسے ٹیکسوں کا جو کہ گورنمنٹ لیتی ہے, مثال پر ایک روڈ ٹیکس ہوتا ہے جی, کہ آپ گاڑی چلاتے ہیں, آپ سائیکل چلاتے ہیں, آپ پیدل روڈ پر چلتے ہیں, انہوں نے بہترین راستہ تیار کیا ہے. اسی طرح دوسرے کچھ ٹیکس ہیں, اور خاص طور پر یہ بجلی کا ٹیکس ہے. یہ آپ کے فائدے کی چیزیں ہیں. اس کے برعکس یا اس کے اگینسٹ اگر گورنمنٹ کو ٹیکس لگاتی ہے تو وہ گورنمنٹ کا حق ہے. جی جی. اب سود کا پیسہ جو ہے وہ آپ نے ان جگہوں پہ خرچ کر کے اپنا دوسرا اصل پیسہ بچا لیا, سود کا آپ نے ادھر ڈال دیا, اور حلال پیسہ جو ہے وہ آپ نے بچا لیا. اب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی بجلی جو ہے یہ فری میں بنتی ہے, فری میں گورنمنٹ کو ملتی ہے. صحیح. اس طرح کر کے آپ نے دوسرے معنوں میں سود استعمال کر لیا. صحیح. سود کو آپ نے استعمال کر لیا. اگر وہ سود آپ گلی نالی میں جیسا کہ علماء کرام نے کہا ہے کہ سود والے کا سود اتروا دیں, کسی پہ سود چڑھا ہے, کسی وجہ سے وہ لے بیٹھا تھا, اسے معلومات نہیں تھی,
سود پہ قرضہ لے بیٹھا، سود چڑھا ہوا ہے، اس کا سود اتروا دیں. آپ کے محلے میں گلی نالی ٹوٹی ہوئی ہے وہ بنوا دیں. کہیں پبلک لیٹرین ہے جو رفاہ عامہ کے کام آنے والی چیز ہے، اس کو تیار کروا دیں، بنا دیں، مینٹیننس کرا دیں. یہ گندے قسم کا پیسہ ہے، گندے کھاتے میں لگا دیں، لوگوں کو فائدہ بھی ہو جائے گا. اور یہ کام کرنے کے دوران نیکی کی نیت کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ نیکی تو ہو نہیں، حرام کا پیسہ ہے، یہ تو اپنے گلے سے مصیبت اتارنے والی بات ہوگی. اب یہ کام تو کر سکتے ہیں. اب بجلی کا بل دینا یا وہ ٹیکسز دینا جو گورنمنٹ کا یقیناً حق بنتا ہے، اس جگہ پہ آپ وہ پیسہ ڈال کر اپنا پیسہ جو بچا رہے ہیں، گویا کہ دوسرے معنوں میں آپ اپنے سود کو استعمال کر رہے ہیں، سود کو خود کھا رہے ہیں. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ سود کا پیسہ اس طرح کریں گے تو یہ آپ کے استعمال میں آ گیا، آپ نے اسے گلے سے نہیں اتارا بلکہ اپنے گلے میں ڈال دیا ہے. جی لیکن شیخ کہیں اگر جیسے کوئی رشوت مانگ رہا ہے، کوئی اور طریقہ کا ہو رہا ہے، ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے، رشوت مطلب تو کیا ہم رشوت وہاں دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کا کام صحیح ہے، جی آپ کا کام صحیح ہے، جو آپ کام کروانا چاہتے ہیں وہ آپ کا حق ہے. ہاں جی. اور سامنے والا آفیسر جو ہے وہ بغیر پیسہ لیے وہ کام کر نہیں رہا، آپ نے اپنی کوشش کر کے دیکھ لی، ادھر ادھر سے جان پہچان والوں کے کہلا کے بھی دیکھ لیا، پتہ چلا کہ سوائے اس کے کہ یہ جب تک رشوت نہیں لے گا تب تک یہ کام نہیں کرے گا، اگرچہ یہ کام میرا حق ہے. جی جی. ایسے میں اسے رشوت دینا گناہ نہیں ہوگا، ایسے میں رشوت دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، لینے والا گناہگار ہوگا. مسلم ہے کافر ہے وہ الگ بات ہے، یعنی اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آپ دے سکتے ہیں. اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اگر مجبوری آ جائے ایسی، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں چونکہ عام باتیں چلتی ہیں، ایک پلاٹ آپ نے لے کے رکھا ہوا ہے اپنے شہر میں اور آپ یہاں سعودی عرب میں آ گئے. جی آپ 2 3 4 سال کے بعد گئے تو دیکھا کہ پلاٹ کے اوپر 4 دیواری بنا کے کسی نے اپنا قبضہ جما رکھا ہے. آپ پٹواری کے پاس گئے، پٹواری ہے، اس کے اوپر گرداور ہوتا ہے اور اس طرح. جی جی. آپ اس کے پاس گئے، جا کے کہا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو میرا پلاٹ ہے اور اس پہ کسی نے اور نے دیا. اس نے کہا دیکھو بھائی مجھے اس نے اتنے پیسے دیے ہیں، ایسے واقعات ہوئے ہیں. جی جی. اس نے کہا کہ مجھے اس نے اتنے پیسے دیے ہیں اور میں نے اسے وہ کاغذ اس کے نام کر دیا ہے، اگر تمہیں اپنا پلاٹ چاہیے تو اس سے ڈبل دے دو، میں واپس تمہارے نام لگا دیتا. اب آپ کا پلاٹ ہے مثال کے طور پر 50 لاکھ کا اور وہ مانگ رہا ہے 20,000 30,000 50,000، وہ ہے 50 لاکھ کا پلاٹ. آپ اگر اس کو 20-30,000 یا لاکھ دیتے ہیں، آپ کے 50,000 کا پلاٹ جو خریدتے وقت 50 کا تھا، آج ہو سکتا ہے وہ اس سے بہت ہی زیادہ قیمتی ہو گیا ہو. اگر آپ کو اپنا پلاٹ محفوظ کرانا ہے اور اسے دیے بغیر یہ محفوظ نہیں ہوگا تو یہ آپ کا حق ہے. آپ اس موقع پر رشوت دیں گے تو وہ رشوت آپ کی رشوت شمار نہیں ہوگی، آپ کی مجبوری شمار ہوگی. جی جی. رشوت یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے یہ پلاٹ اس کا پہلے نے جب یہ کام کیا وہ رشوت تھی، یہ پلاٹ میرے نام لگا دو میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں، یہ دونوں اس وقت حرام کر رہے ہیں. لیکن جس نے اپنا حق محفوظ کرنے کے لیے خرچ کیا وہ رشوت شمار نہیں ہوگی اور اس پر اسے گناہ نہیں ہوگا. اور ایسے سارے وسائل استعمال کر لینے کے بعد کوئی راستہ نہیں بچا کہ اپنے اس حق کو محفوظ کرے. اب آ کے باری آتی ہے کہ وہ اس کو پیسے دے نہ دے، کون سے پیسے دے، تو یہاں ظاہر ہے کہ اس کو تو حرام ہی جانا ہے، لینے والے کو تو یہ حرام ہی جائے گا. وہ جیسے کیسے پیسوں میں سے بھی اس کو ڈال دے گا، اس کے لیے وہ جانے اور اس کا کام ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ حجامہ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہی کہا تھا، افطر الحاجم والمحجوم. جی جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو حجامہ کرواتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، حجامہ کرنے والے کا اور کروانے والے کا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اب یہ کروانے والے کا تو خون نکل رہا ہے جی، اور کرنے والے کا خون نہیں نکل رہا.
وہ چونکہ وہ اس وقت منہ میں ڈال کر کچھ سخت کرتے تھے بڑے زور سے، تو وہ جو سنگی تھی اس کے اندر خون آتا تھا. جی آپ نے اس اعتبار سے فرمایا کہ سنگی لگوانے والا اور لگانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور اس کے بعد ایسے واقعات آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لگوائی اور لوگوں کو سنگی لگواتے دیکھا، اور پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں یہی بات تھی کہ سنگی لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حجامہ کروانے سے، لیکن بعد میں اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دے دیا کہ اگر کوئی سنگی لگواتا ہے تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور آج موجودہ دور میں جو اس کا سنگی کا یا کپنگ کہہ رہے ہیں، حجامہ جو ہے، جی اس کا آج تو وہ طریقہ نکل آیا ہے کہ لگوانے والے کو تو ممکن ہے کہ خون زیادہ نکل جانے کے نتیجہ میں کوئی تکلیف ہو جائے، لگانے والے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کپ ٹھونکتے ہیں، اوپر سے ہوا کھینچ لیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد وہ خون ڈیر نکال لیتے ہیں. اس کو منہ لگانا دور کی بات ہے، وہ صرف ہاتھ کے ذریعے کام کر لیتے ہیں. جی ہاتھ کے ذریعے ایسے میں غلط لگا کے وہی مطلب اوپر کپ لگایا ہو، اس کو پیچھے سے ذرا وہ جو ہوا ہے نا، جی 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 اس کپ کے اندر سے جو ہوا سک کرنی ہے تاکہ اندر سے وہ خون سک کرے، جی جی وہ سارے کا سارا کام آج کل منہ کے بغیر ہی ہو رہا ہے. صحیح ہے شیخ. لہذا اگر کوئی سنگی لگواتا ہے اور مناسب حد تک خون اس کا نکلتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ کوئی عرض نہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ چونکہ ایسے واقعات بھی سننے میں آئے کہ سنگی لگوانے والا بے ہوش ہوتے ہوئے یا لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا، ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ روزے کا ٹوٹ جانا ممکن ہے یا اس کو توڑنا پڑ جائے. لہذا بہتر ہے کہ سنگی رات کو لگوائی جائے. یہ جو حجامہ ہے رات کو کروایا جائے، دن کو نہ کروایا جائے. جی السلام علیکم شیخ. صلاۃ التسبیح کا کیا حکم ہے؟ صلاۃ التسبیح کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جتنی احادیث ہیں ان میں بہت سارے اختلافات ہیں، طریقے میں اختلاف، گنتی میں، یہ میں وہ میں. اور ان علماء میں علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی شامل ہیں. وہ بھی نماز تسبیح کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے. دوسری طرف جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ تسبیح نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور انہوں نے خاص طور پر ان میں سے بھی ایک نام میں لے لیتا ہوں. آج اگر یہ کہا جائے کہ دور حاضر ماضی قریب کے محدث العصر زمانے کے محدث، جن کو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں نے کہا کہ آج اس آسمان کے نیچے اس زمین پر ان سے بڑا محدث کوئی نہیں، تو بلا خطر ان کا نام لیا جا سکتا ہے. وہ ہیں علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت احادیث پر تنقید کے معاملہ میں وہ بڑے سخت ہیں. ذرا سی بھی بات ہو تو وہ نکال دیتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ ان سے بھی کوتاہیاں ہوئیں تو کوتاہی سے پاک نہ میں، نہ آپ، نہ وہ، نہ کوئی اور. کوتاہی سے پاک تو یا غلطی سے پاک صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، یا اس نے اپنے انبیاء کو معصوم رکھا. باقی ہر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، تحقیق کرنے والا کبھی نہ کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر وہ بڑے سخت گیر تھے اور وہ احادیث پر بڑا چھان پھٹک کر کے حکم لگایا کرتے تھے. تو علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ صلاۃ التسبیح جو ہے اس کے بارے میں اتنی روایات ہیں، اتنی حدیثیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کی یقیناً کوئی اصل ہے. مقصد یہ کہ یہ بے اصل یا لا اصل نہیں ہے، اس کی کوئی اصل ہے. احادیث کی بکثرت روایات یہ بتاتی ہیں کہ اس کی کوئی اصل ہے، اور اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو بدعت کہا جائے یا اس کو ناجائز شمار کیا جائے. تو یہ ہے علماء کرام کے دو الگ الگ جو جماعتیں ہیں یا دونوں کے جو اقوال ہیں ان میں سے. تو علامہ البانی جیسے محدثین نے کہا ہے، اور میرا خیال ہے بکثرت علماء اہل حدیث جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. جی اللہ علیہ شیخ ایک سوال یہ ہے کہ اس میں میں تھوڑا سا اضافہ اور کر دوں. جی جی اس کے لیے ہمارے یہاں دیہاتی علاقے میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے
پورے محلے کی عورتیں اکٹھی کر لیں، جمعہ کی جمعہ کہا کہ بھائی آج تسبیح ہے، مسجد میں جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے ظاہر ہے لوگ نہیں داخل ہوتے، مسجد میں پورا اجتماع کر لیا اور با جماعت نماز تسبیح ادا کی گئی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس نماز کی جماعت نہیں، یہ نماز اکیلے اکیلے پڑھنے والی ہے، اپنے گھر میں پڑھے، دن کو پڑھے، رات کو پڑھے، مکروہ اوقات کو چھوڑ کر کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اجتماع کرنا، اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، اس کے لیے اعلان کرنا اور پھر باجماعت ادا کرنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ شیخ صاحب ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہم اپنے بہن کو دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میری جو بہن ہے یا ان کے گھر والے نماز وغیرہ کی زیادہ پابندی نہیں کرتے ہیں، اور میں نے سنا ہے بعض علماء کرام سے کہ زکوٰۃ صرف انہی کو دینا ہے جو لوگ نماز وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ بہن کو دی جا سکتی ہے، جو اصولی بات ہے، بہن کو دی جا سکتی ہے، بھائی کو دی جا سکتی ہے، خالہ کو، پھوپھی کو، چچا کو، ماموں کو، اور اس کے بعد والے جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کو، حتیٰ کہ ساس اور سسر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگرچہ ساس اور سسر ماں اور باپ ہوتے ہیں، ان کی خدمت اپنی جیب سے کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کی جیب اجازت نہیں دے رہی اور اسے تعاون کرنا ہی کرنا ہے تو زکوٰۃ کے پیسے سے کر سکتا ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ ماں باپ ہیں یہ جوڑی اور بیٹی بیٹا ہیں یہ جوڑی، ان پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، ان کی خدمت کرنا فرض سمجھتے ہوئے ان پر احسان کرنا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ وہاں نہیں دینا۔ اب رہی بہن اور بھائی، ان پر زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ اس میں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے کہ وہ نماز مسلسل نہیں پڑھتے۔ میرا خیال آپ کے سوال میں یہ بات ہے نا کہ وہ نماز کبھی پڑھتے کبھی چھوڑتے۔ ایسے آدمی کو اگر آپ اگر اس کو زکوٰۃ کے ساتھ تعاون کر کے نماز پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرنے کی تاکید کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ مانیں گی، اس کو قبول کرنے میں آسانی رہے گی کہ بھائی میرا بھائی تعاون کر رہا ہے اور مجھے وہ نماز کا کہہ رہا ہے، تو نماز کوئی بری بات تو ایسی ہے نہیں ہے، چلو ہم نماز پابندی سے پڑھا کریں گے۔ اور اگر آپ اس کو کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے، صرف بیٹھ کے دعوت اور ارشاد کے کھاتے میں جا کے جھگڑ مگڑ کے آ جائیں گے، تم نماز نہیں پڑھتی، تم یہ نہیں کرتی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ، میرا خیال ہے کہ کل آپ زکوٰۃ کا نام لے کے پیسہ دیں گے، وہ آپ کے منہ پہ مارے گی، جب میں بھوکی مر جاؤں گی تیری زکوٰۃ نہیں دوں گی۔ اس کے ایسے موقع پر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ کبھی پڑھتی کبھی چھوڑتی ہے تو اس کو آپ تعاون کریں، زکوٰۃ کے پیسے سے، اپنی جیب سے، صدقہ خیرات سے تعاون کریں اور دعوت دیں، تعاون کریں اور اسے ساتھ ہی بڑے اچھے سے، پیار سے، محبت سے بتائیں کہ آپ باجی بہن چھوٹی ہے تب بھی نام لیں کہ آپ نماز کی پابندی کیا کریں، یہ فرض ہے، اسلام کا رکن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح آپ کی دعوت بھی زیادہ مؤثر ہوگی اور وہ نمازی ہو جائے گی اور آپ کا پیسہ بھی انشاءاللہ صحیح جگہ پہ لگ جائے گا۔ البتہ اگر کوئی مشرک ہے، ایک ہے بے نماز ہونا کہ کبھی پڑھی اور کبھی نہ پڑھی، ایک ہے مشرک، اگر کوئی مشرک ہے تو اس کو آپ زکوٰۃ نہ دیں، کیونکہ اس کے بارے میں تو بہت سخت احکام ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جب تک توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کسی کو شرک ہرگز نہیں بخشے گا، باقی جو گناہ جس کو چاہے وہ بخش لے۔ تو مشرک کو زکوٰۃ نہ دیں، لیکن جس طرح بہن کا آپ نے اندازہ ذکر کیا ہے کہ کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دیں اور ان کو ساتھ ہی واعظ کریں۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، ایک سوال ہے اور میرے خیال سے یہ سوال آخری ہوگا کیونکہ ہمارے پاس صرف 7 منٹ بچا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پیاز اور لہسن کچا کھا کر مسجد میں جانے سے منع کیا گیا، تو کیا مسجد میں جانے سے منع کیا گیا ہے یا گھر میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر اس کچے سے مراد وہ پیاز کا پتا ہے، لہسن کا پتا ہے یا عام پیاز ہے، عام لہسن ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ لہسن اور پیاز جو ہیں ان کے کھانے سے منہ میں بدبو آتی ہے،
منہ سے بدبو نکلے گی، بہت مکروہ قسم کی چیزیں جائز ہیں، حلال ہیں، اور آپ نے فرمایا جو ان چیزوں کو کھائے فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ تو ایسی چیزوں کو کھانے سے چونکہ منہ سے بدبو آتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الملائکۃ تتعظی مما یتعظی منہ الانسان، ملائکہ کو بھی ان چیزوں سے اذیت پہنچتی ہے جن چیزوں سے انسان کو اذیت پہنچتی ہے۔ اب انسان کو ساتھ والے کے منہ سے جو لہسن پیاز کی بدبو آ رہی ہے اس سے تکلیف پہنچتی ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ فرشتوں کو بھی پہنچتی ہے، اور اگر فرشتوں کو آدمی اذیت پہنچا کے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما رہے ہیں کہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اگر کوئی لہسن پیاز کو پکا کے روسٹ کر کے کھاتا ہے، اس کی جو بدبو ہے وہ ختم کر لیتا ہے، یہ بوٹیاں جائز ہیں، یہ چیزیں حلال ہیں، ان میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ ان کے جو پتے ہیں وہ کھائے گا یا ان کے جو اصل لہسن پیاز ہیں وہ کھائے گا۔ اصل لہسن پیاز ہی مراد ہے، اور انہی سے بدبو بھی زیادہ بنتی ہے، اور اگر وہ مسجد میں جانا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اور لوگ بھی نماز پڑھیں گے۔ اور اگر آج کل کے موسم کے آج موجودہ حالات کے مطابق آپ کہیں تو آج کے حالات میں بھی گھروں میں باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور نمازی اپنا بھائی ہو، نمازی اپنا دوست ہو، نمازی اپنا محلے دار ہو، نمازی تو نمازی ہے۔ اور پھر رعایت صرف نمازی کی نہیں، ساتھ ہی فرشتوں کی رعایت بھی ہے۔ فرشتوں کی بھی رعایت رکھنی ہے کہ نماز کے دوران فرشتے انسان کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ گویا منہ کے ساتھ ان کا منہ لگ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں جب آپ اپنے گھر میں اکیلے بھی نماز پڑھیں گے تو وہی آپ عالم ہوگا۔ لہذا پیاز اور لہسن وغیرہ کھا کے فوراً اٹھیں اور آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ نے پیاز کھایا ہے، لہسن کھایا ہے تو ایسے وقت میں کھائیں کہ ابھی نماز میں کچھ وقت باقی ہے، اور کچھ میٹھا ویٹھا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو کھانے سے وہ پیاز لہسن کی بدبو جو ہے وہ مر جاتی ہے۔ اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ ادھر آپ پیاز لہسن وغیرہ سے بھرپور تیار شدہ کھانا کھائیں جس کی بدبو جو ہے وہ منہ میں موجود رہے، اور صرف پانی مارنے سے، کلی کرنے سے وہ ختم نہیں ہوگی جی، اس کے لیے یا تو کوئی پیسٹ ویسٹ استعمال کریں، یا کوئی ایسے آج کل نکلے ہوئے ہیں منہ میں مارنے کے لیے انہیلر ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ منہ میں ایک مرتبہ مار لیں تو سارے منہ کو وہ معطر کر دیتی ہیں، وہ بدبو جو ہے وہ زائل کر دیتے ہیں جی۔ اگر ایسا کوئی انتظام ہے تو پیاز کھائیے، لہسن کھائیے، حلال ہے، جائز ہے، اور یہ تو حلال اور جائز ہے، اور ایک دوسری پارٹی بھی ہے، اور وہ ہے سگریٹ پینے والوں کی پارٹی۔ یہ حلال بھی ہے، جائز بھی ہے، تب بھی فرمایا کہ بدبو کی وجہ سے ہماری مسجد میں نہ آؤ جی، نماز کے قریب نہ جاؤ جی۔ اور سگریٹ والا نہ حلال ہے نہ جائز ہے، اگر کسی نے حرام نہیں کہا تو کسی نے اس کو حلال بھی نہیں کہا صحیح۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے جی، حلال کسی نے نہیں کہا۔ حرام کہنے والے بہت ہیں، مکروہ کہنے والے بھی بہت ہیں، جائز کو نہیں کہتا۔ جب وہ سگریٹ منہ سے نکال کے آپ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو جو نہیں پیتے۔ یقین جانے کہ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ سجدہ گئے اور وہاں سے ابھی کوئی فرض پڑھ کے مثال کے طور پر ہٹا ہے، 4 رکعتیں پڑھ کے ہٹا ہے، اور دوسرے آدمی نے اسی جگہ پر، ہمارے ساتھ بعض دفعہ خود پیش آیا کہ وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملا، 1 رکعت کے سجدے بڑی مشکل سے 2 وہاں کر پائے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے شاید کیا آ جائے گی، اتنی بدبو، اور دوسرے سجدوں کے لیے تھوڑا سا دائیں بائیں جگہ جو ہے سرکہ کے بنائی تاکہ ہمیں دوبارہ اس جگہ سجدہ نہ کرے، اتنی بدبو منہ سے آ رہی ہو اور مسجد میں جا نکلے آدمی۔ اور پھر ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ وہ سگریٹ بھی جا کے مسجد کے دروازے کے سامنے مسلتے ہیں، پاؤں کے نیچے پھینک کے پھر مسلیں گے۔ اللہ کے بندو، پیا ہے کہیں باہر پیو، گھر میں پیو، منہ میں کوئی پانی، کوئی پیسٹ، کوئی دوا، کوئی ایسی چیز مارو جس سے تمہیں مسجد جانے کا سلسلہ بھی تمہارا صحیح ہو سکے۔ اس طرح جو لہسن پیاز ہیں وہ کھا کے سیدھے مسجد میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ ضروری ہے کہ اپنے منہ کا پہلے اچھی طرح صفایا کریں، بدبو نکالیں، اور پھر مسجد جائیں۔ اور نماز چاہے گھر میں پڑھنی ہے یا مسجد میں، نماز سے پہلے کھا کر
جب تک بدبو ختم نہ ہو نماز شروع نہیں کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر شیخ حسن اللہ جی علیکم. شیخ صاحب. وقت ختم ہو چکا ہے اور لوگوں کے سوالات ابھی آ ہی رہے ہیں. تو شیخ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جیسے ماشاءاللہ آپ آ ہی جاتے ہیں پہلے، تو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو 5:15 پہ شروع کرنے سے بجائے 5 بجے ہم لوگ شروع کر لیتے ہیں. آپ ماشاءاللہ خالی بھی رہتے ہیں، آپ کہہ رہے تھے ہم خالی ہیں. اور باقی رہا شیخ مت اللہ صاحب کا مسئلہ، تو ہم ان کو شروع تھوڑا اور پہلے مینج کر لیں گے. ہم لوگ 4:15 بجے سے شروع کر دیں گے، 4:30 بجے شروع. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے. جی اگلے ہفتے سے انشاءاللہ 5 سے 6. ہاں 5 سے 6 جی 5 سے 6 انشاءاللہ اگلے ہفتے سے. تو بہت بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر وبارک اللہ فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین. اور شیخ میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گا اور میں یہی کہتا آیا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ ناظرین آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں اس بات کو. میری زبان سے میں تو چاہتا ہوں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ سنیں، زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب عطا کرے. انشاءاللہ شیخ. میں بھی شیخ صاحب کی آواز میں اپنی آواز ملاتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے جاننے والے ہیں، پہچاننے والے ہیں، یا جن جن کو یہ اعلان پہنچتا ہے، وہ خود بھی بیٹھیں، اپنے دوست احباب کو بھی بٹھائیں، ہمارے ساتھ جوائن ہوں اور مل جل کر ایک دوسرے سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور شیخ میں بتاتا چلوں کہ یہ آپ کو میں زوم پہ تو خیر کنیکٹ کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں یوٹیوب چینل پہ بھی اس کو لائیو کرتا ہوں. الاحسان یوٹیوب چینل، میں نے اس کو لنک بھی شیئر کیا تھا آپ کو اور بہت سارے اخوان کو. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی لوگوں کے بیچ میں زیادہ وائرل کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ، اگر لوگ زوم پہ نہیں آ سکتے تو یوٹیوب پہ آ جائیں. ظاہر ہے کہ اگر کوئی زوم پہ نہیں جوائن ہوتا تو وہ یوٹیوب پہ جوائن ہو سکتا ہے. ہاں یوٹیوب آسان بھی ہے ماشاءاللہ اس پہ. جی ہاں چلے بہت اچھی بات ہے یہ. اور میرا خیال ہے ساتھ ہی آپ کے فیس بک پر بھی ہے یہ. ہاں فیس بک پر جی 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 ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اللہ رب العزت آپ کی محنت کو قبول فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کی بابرکت ساعتوں میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو بھی دنیا سے اٹھائے. ہاں جی شیخ سب لوگ مل کر کے دعا کریں کہ اللہ کو تعالیٰ پریشان کر رکھا ہے. جی جی جزاک اللہ خیر شیخ وجزاکم اللہ جمیعا. بارک اللہ فیکم ونفع بکم صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.